الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ عزیز بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما او کما قال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، وہ مقصد اور کام ہے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا، لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آنا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتانا میرا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو راہ راست پر لے کر آنا، جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے، جو اپنی بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کو بھول کر اور یہ ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے لگ کر جو مست زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی عبادت کا حکم کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد تھا۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات پر عمل کریں گے، اگر ہمارے زندگی میں رسول اللہ کی تعلیمات کو لے کر آئیں گے تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی، دنیا کی زندگی بہترین زندگی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر رسول اللہ کی تعلیمات کو ہماری زندگی میں لے کر آئیں گے تب۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی صاف لوگوں کو دنیا کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے جس کے پیچھے ہم لگ کر اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کو بھلا کر بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی صرف کھیل میں گزر جائے گی، فخر میں گزر جائے گی اور ایک دوسرے میں فخر کرنے میں یہ زندگی گزر جائے گی۔ مفسرین حضرات نے
اس کی تفسیر لکھے ہیں، اس آیت کی تفسیر، کہ کھیل کی زندگی جو بچہ بچپن میں کھیلتا ہے وہ ایک زندگی ہو گئی ہے۔ یہ بچہ بچپن میں کھیل کر کود کر زندگی گزار دیتا ہے، اور جوانی میں، جوانی جب آتی ہے تو اس وقت زیب و زینت میں زندگی گزر جاتی ہے کہ بن سور کر رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، مقابلہ کرنا کہ میں تجھ سے آگے بڑھوں گا دنیا کی کمائی میں تیرے سے اچھا لباس پہنوں گا، میرا گھر تیرے گھر سے اچھا ہوگا۔ یہ جوانی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر جوان آدمی اگر اپنے بچپنے کو دیکھے گا تو پچھتائے گا اور کہے گا کہ میرا بچپنا یوں ہی گزر گیا ہے۔ اور جیسے ہی جوانی آتی ہے، جوانی میں فخر کرنے پر گزر جائے گی جوانی، ایک دوسرے سے فخر کرنا، باہمی مقابلہ کرنا کہ میں تجھ سے دنیا میں کتنا آگے بڑھوں گا، تم مجھ سے آگے، میں تیرے سے بھی آگے بڑھوں گا۔ یہ فخر کرنے میں جوانی گزر جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، آخری مرحلہ بڑھاپے کا ہے، اس کے بغیر کوئی دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے۔ جب بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت آدمی اگر سوچے گا تو جوانی کو بیکار سمجھ لے گا کہ میں نے میری جوانی کو کس میں گزاری ہے، کھیل میں، کود میں، اور لہو و لعب میں، تماشے میں، ایک دوسرے پر فخر کرنے میں جو زندگی گزری ہے میری، اس پر وہ افسوس کرے گا اور پچھتائے گا۔ جب بڑھاپے کو جانے کے بعد اپنی پچھلی زندگی کو اگر دیکھے گا تو یہی وہ سارا کام کرے گا، یعنی پچھتانا پڑے گا، کفِ افسوس ہاتھ کو ملنا پڑے گا، اور اس وقت پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں دنیا کی حقیقت کو، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ مثال دے کر اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں۔ جیسے ایک کسان ہے، کسان کھیتی کرنے والا ہے، جب وہ کھیتی ڈالتا ہے اور جیسے ہی اس کی کھیتی اگنے لگتی ہے، جیسے ہی اس کی کھیتی آگے بڑھنے لگتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ہری ہو جاتی ہے تو اور بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، مصفرًا ثم یکون حطاما، پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں سے دانوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ کھیتی چورا چورا اور بھوسا بھوسا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کی زندگی بھی ہے، دنیا کی زندگی سیم اسی طرح ہے کہ پہلے بچپنا، پھر جوانی، پھر بوڑھاپا، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کھیت کی مثال سیم اسی طرح ہے کہ پہلے کچھ اگنا، اس کے بعد ہری ہونا، اس کے بعد چورا چورا ہو جانا، سیم اسی طرح کھیت کی مثال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کو دے دے کر اپنے مومن بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، یہ غفلت میں زندگی گزارنے کا نہیں ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اگر سدھر جائیں گے تو آپ کی جو لامحدود آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی آپ کی سنور جائے گی، آپ کی مستقبل اور روشن ہو جائے گی۔ اگر اس میں سوتے ہوئے زندگی گزار لیے، دنیا کے پیچھے پڑ کر زندگی گزار لیے، کمانے کے پیچھے پڑ کر زندگی گزار لیے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزار لیے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ آپ کو ضرور پچھتانا پڑے گا، ضرور پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ دنیا کی راحت چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کا سکون چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں روز قیامت اور قیامت کے بعد کا جو ماحول ہے اس ماحول میں آپ کو راحتی کم ملے گی،
اگر آپ دنیا قید خانے کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے تو جنت میں جانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہترین اور پرسکون زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ایک مثال کے طور پر بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے۔ اس قوم میں دو بھائی تھے، ایک بھائی مسلم تھا اور ایک بھائی غیر مسلم تھا، اور دونوں کا پیشہ اور دونوں کی تجارت یہ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ ایک مسلم بھائی اور ایک غیر مسلم، یہ دونوں بھائی تھے، دونوں کا پیشہ تھا مچھلی کا شکار کرنا، اور مچھلی کو شکار کر کے بازار میں لا کر فروخت کرنا اور اس سے معاشی حالات کو درست کرنا، اس کو سنوارنا تھا۔ یہ جب بھی شکار کو جاتے تھے، مسلم اور غیر مسلم دونوں بھائی جب شکار کو جاتے تھے تو اس وقت غیر مسلم بھائی کے جال میں اتنے شکار پڑتے تھے، اتنی مچھلیاں پڑتی تھی کہ وہ سمندر سے اور ندی سے تالاب سے کھینچ نہیں پاتا تھا۔ اس کی جال اتنی بھاری ہو جاتی تھی اور اس کی جال کے اندر اتنی زیادہ مچھلیاں پڑتی تھی، اور جب مسلم بھائی مسلمان جال ڈالتا تھا تو ایک دو کے سوا اس میں مچھلی نہیں آتی تھی اس کی جال میں۔ تو پھر بھی مسلمان بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس پر قناعت اختیار کرتے ہوئے، اسی پر صبر کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان بھائی کی بیوی ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے نکلی، اپنے گھر کے باہر نکلی۔ باہر نکلنے کے بعد اپنے جو غیر مسلم بھائی تھی اس کے گھر کے سامنے سے گزری، اس کی بیوی کو دیکھا تو غیر مسلم کی بیوی اچھا خاصا قیمتی لباس پہن کر اور اپنا پورے جسم میں مال سونا چاندی سے بھرا ہوا تھا، اس کا جسم یعنی بہت اچھی حالت میں تھی۔ تو وہ مسلمان کی بیوی، مسلمان کی زوجہ محترمہ جو تھی، وہ دیکھ کر اپنے دل میں اس کو صدمہ ہوا تو بول اٹھی کہ میں بھی تیرے طرح ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں بھی تیری طرح اچھا عمدہ لباس کپڑے پہنتی تو کتنا اچھا ہوتا، اور تیری طرح سونا اور زیور چاندی پہنتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ مسلمان بیوی بول دی تو غیر مسلم بیوی سن کر اس نے کہا کہ تو دو کام کر، ایک تو یہ کام کر، اپنے شوہر سے طلاق لے لے، اپنے شوہر سے طلاق لے کر کسی غیر مسلم کو شادی کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیرے شوہر کو ہی غیر مسلم بنا دے، تیرے شوہر کو ہی غیر مسلم بنا دے، اور تیرا شوہر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے گا تو وہ معبود جو ہے تیرے شوہر کو بہت سارا مال دے گا اور بہت سارے تیری حالت درست کر دے گا، اور تو بھی سونا چاندی پہنے گی۔ تو غیر مسلم کی بیوی نے مسلم عورت کو یہ پورا سمجھا کر گھر بھیجا تو وہ اداس ہو کر، مایوس ہو کر اپنے گھر آئی مسلمان کی بیوی۔ جب وہ اس کا شوہر گھر آیا تو پوچھا کہ ایسی صورت بنا کر کیوں بیٹھی ہو، کیوں غم میں لگ رہی ہو؟ تو مسلمان بیوی نے کہا یا تو تم مجھے طلاق دے دو، یا نہیں تو تمہارا جو بھائی ہے غیر مسلم وہ جس کی پوجا کرتا ہے تم بھی اس کی پوجا کرو۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس کا شوہر پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، کیا تجھے ڈر نہیں ہے اللہ سے؟ تو کیا بول رہی ہے؟ یہ جو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا اور اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں، سونا چاندی زیورات ہیرے موتی جتنے بھی چیزیں ہیں، سب سے بہتر یہ ایمان اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن مسلمان کی بیوی بولی کہ یہ روکھی سوکھی باتیں آپ چھوڑ دیں، یا تو ایسا مجھے نہیں رہنا ہے کہ مال پہنے بغیر، اچھے کپڑے پہنے بغیر اب میں ایسا نہیں رہ سکتی، یا تو تم مجھے طلاق دے دو، یا نہیں تو غیر مسلم کے معبود کی تم بھی پوجا کرو، غیر مسلم کے اللہ کی تم بھی پوجا کرو، یعنی نعوذ باللہ آپ اپنے ایمان کو کھو دو۔
آپ اپنے ایمان سے ہاتھ کو دھو لو۔ اس طرح غیر مسلمان کی بیوی اپنے نیک خاتون نیک شوہر سے کہہ دیا، لیکن پھر عورت کی ذات میں ہی ضد پن ہوتا ہے۔ عورت فطرتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذات میں حرص کا ایک مادہ رکھا ہوا ہے۔ عورت بذات خود حریص ہوتی ہے، اس کے اندر لالچ اور طمع پیدا ہو جاتا ہے عورت کے اندر۔ تو ضد کرنے پر اصرار اتنا کیا اس عورت نے، تو مسلم جو شوہر تھا، نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اچھا صبر کر، میں اللہ سے دعا کروں گا، میں اس کا کچھ حل نکالوں گا۔ تو وہ ایک دن گزرنے کے بعد دوسری رات جب دعا قبول ہوتی ہے، یعنی تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعا اتنا کیا، اتنا رو کر دعا کیا، اور اللہ کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے ہماری میاں بیوی کی حالت کو، تو جانتا ہے، تو جو روزی دے رہا ہے میں اس پر صبر کر رہا ہوں، قناعت کر رہا ہوں، اور میں اس پر خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میری بیوی شکایت کر رہی ہے اور وہ مجھے غیر مسلم ہونے کو دعوت دے رہی ہے، تو اس کی حالت کو زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، تو میرے ایمان کو اور میری بیوی کے ایمان کو بچا لے، اور اس کی جو ضروریات ہیں آپ کے خزانے سے اگر کوئی چیز دے دے تو آپ کے خزانے میں کمی بھی نہیں آئے گی، آپ غیب سے خزانے کو مکمل کر دیجئے۔ یہ دعا شوہر کرتا ہے، رات میں اٹھ کر مسلم شوہر کرتا ہے تو فوراً اس وقت اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر کی کھڑکی سے ایک روشن اور منور ہاتھ داخل ہوتا ہے، اس میں ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں۔ تو وہ شوہر خوش ہو کر چلا کر اپنی بیوی کو جگاتا ہے کہ اٹھ، دیکھ تیری مرادیں پوری ہو گئی، تو جو سونا پہننے چاہتی تھی، تو جو زیورات پہننا چاہتی تھی، اچھا لباس تو پہننا چاہتی تھی، دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری مرادوں کو پورا کر دیا، اٹھ بول کر جگاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد عورت اس کو چلا آتا ہے، وہ غصہ کرتی ہے اپنے شوہر کو، تو کیوں جگایا مجھے؟ اور کہتی ہے مجھے یہ خواب پڑا تھا، میں یہ خواب پڑھ رہا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی جنت دکھا رہا تھا اس عورت کو، اور جنت میں ہیرے جواہرات سے بنایا ہوا ایک عمدہ گھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دکھا رہا تھا۔ اور وہ عورت خواب میں ہی فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ تیرے لیے اور تیرے شوہر کے لیے تیار ہو رہا ہے، تیرے لیے اور تیرے شوہر کے لیے ہیرے جواہرات، سونا چاندی کا گھر اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ خواب میں ہی عورت دیکھتے دیکھتے گھر سے ایک ہیرا اور ایک موتی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے دنیا کی سورج اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جنت کے ہیرا موتی کی اس کی روشنی سے ہماری دنیا کا سورج پھیکا پڑ جاتا ہے۔ وہ عورت ایسے خواب میں دیکھ رہی تھی کہ اس محل سے، اس گھر سے ایک روشنی غائب ہو جاتی ہے، ایک روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں سے کہتی ہے کہ اس کی روشنی کہاں چلی گئی؟ اس کی روشنی کہاں چلی گئی؟ اب تک تو یہ ہمارا گھر اچھا روشن تھا اور نور سے منور تھا، اب اس کی روشنی کہاں چلی گئی؟ تو فرشتوں نے اس کو جواب دیا کہ تیرا شوہر جو دعا کر رہا ہے تیرے لیے، اس میں سے ایک موتی اور اس کی ایک روشنی دنیا میں چلے گئی ہے، دنیا میں چلے گئی ہے۔ تو وہ فوراً وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے آپ پھر اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کو یہ روشنی پھر جنت میں لوٹا دیں۔ تو وہ دعا کرنے کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کم روزی پر اور اللہ کا دیا ہوا کم رزق پر شکر کریں گے، صبر کریں گے، اپنے اندر حرص کو ختم کریں گے اور دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو ختم کریں گے، تو آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہوگی، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم کو
دنیا کی زندگی میں ایک کو دوسرے سے نیچے دیکھنا چاہیے، ایک کو دوسرے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو ہمارے پاس 1 گھر ہے تو ہم اس کو دیکھنا چاہیے جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے اس کو دیکھنا چاہیے، جس کے پاس 2 گھر ہیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس 1 گاڑی ہے تو ہم اس کو دیکھنا چاہیے جس کے پاس گاڑی ہی نہیں ہے، تب جا کر ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا، شکر کا مادہ پیدا ہوگا، شکر کی نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے کہ اس کو یہ گاڑی بھی نہیں ہے، کم از کم مجھے 1 گاڑی تو ہے۔ اگر ہم اوپر میں دیکھیں گے کہ جس کے پاس 2 گاڑی ہے تو ہمارے اندر صبر اور شکر نہیں پیدا ہوگا کہ اس کو تو 2 گاڑیاں دی، مجھے تو 1 گاڑی دی ہے۔ تو دنیاوی چیزوں میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، ہم اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے دونوں ہاتھ ہیں تو ہم اس کو دیکھنا چاہیے جس کا 1 ہاتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں پیر صحیح سالم دیے ہیں تو ہم اس کو دیکھنا چاہیے جس کو دونوں پیر صحیح سالم نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی چیزوں میں ہم اپنوں سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، اور آخرت کے چیزوں میں اور ثواب کے چیزوں میں، ثواب کے کاموں میں ہم اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مال و دولت عطا کیا ہے تو وہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے تو ہم 15 روپے صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ 20 روپے کرتا ہے تو ہم 25 روپے کرنا چاہیے۔ اگر وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ہم نمازوں کے ساتھ سنن مؤکدہ کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہ سنن مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے تو ہم سنن غیر مؤکدہ اور اسی طرح نوافل و مستحبات کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ دنیا کے چیزوں میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، اور آخرت کی چیزوں میں، ثواب کے چیزوں میں ہم اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا کو صرف ایک ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم باتھ روم اور اسی طرح حمام وغیرہ میں، غسل خانے میں ایک ضرورت کے لیے جاتے ہیں، وہاں ضرورت ہونے کے بعد فوراً باہر آ جاتے ہیں، اسی طرح ہم دنیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت کی حد تک مل گیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری آخرت بنانے میں، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگنا چاہیے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی جو لامحدود زندگی ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہمارا سب کا بھی ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد، دنیا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری آخرت کی آنکھیں کھلے گی، وہاں پر حساب ہوگا، وہاں پر کتاب ہوگا، وہاں پر اچھے فرشتے بھی ہیں اور برے فرشتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا کر رکھا ہے، جہنم بھی بنا کر رکھا ہے۔ اچھے جو نیک کام کرتے ہیں ان کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور جو برے کام کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جو حقوق اللہ میں کمی کرتے ہیں، ان کو دوزخ بھی تیار ہے، ان کے لیے دوزخ بھی تیار ہے۔ صرف اس دنیا کی رنگا رنگی میں دیکھ کر ہم اس دنیا کے رنگ میں نہیں رنگنا چاہیے، ہم کو بالکل الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنے چاہیے۔ ہماری ایک ایک سانس پر بھی اللہ کی نعمت ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کو بجا لانے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گھریلو ماحول کو دین کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں میں اگر آپ خود دیکھیں گے تو اتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں، اتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بچانا ہماری حالتوں پر۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام دعا نہ فرماتے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اپنے زمانے میں، اے اللہ میری امت کو عذاب سے ہلاک نہ فرما، میری امت کو عذاب سے ہلاک نہ فرما، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی اور وہ دعا قبول نہ ہوتی تو آج ہم سب عذاب میں ہلاک ہو جاتے، آج ہم سب عذاب میں ہلاک ہو جاتے۔ آج کتنے ہمارے گھر ایسے ہیں جس میں اپنے گھر والیاں جو عورتیں ہیں وہ نمازوں کی پابند ہیں۔ بتائیے، اگر
ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں اگر ان کے اندر دین نہیں آئے گا تو بچوں میں کہاں دین آئے گا؟ بچوں میں کہاں سے دین آئے گا؟ اگر درخت ٹھیک نہیں ہے تو اس میں پھل کیسے لگیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اس کے بعد اپنے گھر والیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کرے، اچھی جگہوں پر لے کر جانے کی کوشش کرے۔ بازاروں میں حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہے، اور سب سے بدتر اور سب سے بری جگہ یہ بازار ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے اپنے دلوں سے، بد نظری ہوتی ہے۔ وہاں کے ماحول میں جانے سے ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ سب سے بری جگہ کیا ہے؟ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ اور ثواب کی جگہ یہ مساجد ہے۔ یہاں پر بچوں کو لانا چاہیے اور اپنے گھروں کو بھی مساجد بنانا چاہیے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں جو بھی جگہ پاک جیسی، اگر جگہ پاک ہو، صاف ہو، تو اس کو مسجد بنانا درست ہے۔ وہاں پر ہم بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس امت کے اپنے گھروں کو بھی مسجد بنانا چاہیے، یعنی اپنی عورتوں کو بھی تاکید کے ساتھ کہنا چاہیے کہ نمازیں پڑھے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرانا چاہیے، اور آپ خود بھی نوافل اور سنن وغیرہ اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کی محبت کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے نفرت پیدا کرے اور نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کی طرف دوڑنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو دیندار ماحول دینے کی کوشش کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔